سب سے پہلے آپ سب کو عشق حسین گر کے سینے میں پل رہا ہے، عشق حسین گر کے کیسے بات کرتے ہیں؟ عشق حسین گر کے آواز بلند نعرہ سلام. آواز جو ہے تھوڑی سی صحیح نہیں ہے، آگے بتا ہوں. جہاں میں جو پیمبر کا گھرانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، جہاں میں جو پیمبر کا گھرانہ ڈھونڈ لیتے ہیں، زمین پہ رہ کے جنت میں ٹھکانہ زمین پہ رہے کہ جنت میں. اور شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیں گے. پہنچ جائے گی لعنت چل کہ خود بز میں سقیفہ میں. نعرہ پہنچ جائے گی لعنت چل کہ خود بز میں سقیفہ میں. پہنچ جائے گی لعنت چل کہ خود بز میں سقیفہ میں. ارے یہ ایسے تیر ہیں اپنا نشانہ اپنا نشانہ ڈھونڈ لیتے. اور یہ بھی شعر دیکھیں گے بطور خاص. فدق کی بات چھیڑو گا سبے پاگے فدق سے جب. فدق کی بات چھیڑو گا سبے پاگے فدق سے جب کہ مسجد جا رہے ہیں یہ بہانہ ڈھونڈ لیتے کہ مسجد جا رہے ہیں یہ بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ایک نعرہ سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. عشق حسین گر کے سینے میں پل رہا ہے، عشق حسین گر کے عشق حسین گر کے سینے میں پل رہا ہے. شاید یہی سبب ہے کروٹ بدل رہا ہے، شاید یہی سبب. اور شعر دیکھو بطور خاص. پورے آ رہا ہے سے شبیر
جیسے گہن سے کوئی سورج میراج کیا بیاں ہو عابد کے حوصلے کی، ارے میراج کیا بیاں ہو عابد کے حوصلے کی، زنجیر تھک چکی ہے بیمار چل رہا ہے، زنجیر تھک چکی ہے بیمار چل رہا ہے، عشق حسین گر کے اور مہنگی پڑی ہے کتنی زہرا تیری عداوت، مہنگی پڑی ہے کتنی، مہنگی پڑی ہے کتنی زہرا تیری عداوت، جو تجھ سے جل رہا تھا دوزخ میں جل رہا ہے، عشق حسین گر کے سینے میں پل رہا ہے، عشق حسین گر کے، اور ایک گھر سلوات پڑھیں بالکل جیسا پڑھا ایک مسئلہ اور کربلا کی زمین کا یہ حقدار ہے، 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 کون اکبر کے جیسا زمیندار، زمیندار ہے۔ اور ایک شعر اس میں ایسا ہے جو مجھے آخر میں سنانا ہے، پہلے شعر سن لیں۔ کون اکبر کے جیسا زمیندار ہے، تیری معراج کیسے میں اکبر لکھ میں کر سلوات پڑھیں صلی علی محمد وآل محمد۔ اکبر کے جیسا زمیندار ہے، کون اکبر کے جیسا زمیندار ہے، تیری معراج کیسے میں اکبر لکھوں، تیری معراج کیسے میں اکبر لکھوں، ایک عبادت تیرا حسن دیدار ہے، حسن دیدار ہے، کوئی محتاج سمجھے نہ عباس کو، دوسرا مثال دیکھیں گے بطور خاص، کوئی محتاج سمجھے نہ عباس کو، کوئی محتاج سمجھے نہ عباس کو، ہاتھ کٹوا کے بھی وہ علمدار ہے، حقدار ہے، جس نے پہنا اس سجاد کو بیڑیاں، جس نے پہنا اس سجاد کو بیڑیاں، جس نے پہنا اس سجاد کو بیڑیاں، لعنتوں میں وہی اب گرفتار ہے، لعنتوں میں وہی اب گرفتار ہے، کربلا
حقدار. اور وہ شعر آگے سنیے گا. بطور خاص حاضر کرتا ہوں. کون اکبر کے جیسا زمیندار ہے, کر رہا ہے علم کو اٹھانے کی ضد. بطور خاص دیکھیں گے. کر رہا ہے علم کو اٹھانے کی ضد, کر رہا ہے علم کو اٹھانے کی ضد. میرا بچہ بھی کتنا سمجھدار ہے, میرا بچہ بھی کتنا سمجھدار ہے, میرا بچہ بھی کتنا سمجھدار ہے. ایک لائن سلوات پڑھیں. شیخ جناب عظمت بناتے صاحب جو اپنا منظور کرام پیش کر رہے تھے. اس قدر عشق تھا شبیر کو ماجائی کا, اس قدر عشق تھا شبیر کو ماجائی کا, دل بھی ایک ساتھ دھڑکتا تھا بہن بھائی کا, دل بھی ایک ساتھ دھڑکتا تھا بہن بھائی کا. ان مصروں کے زیر سایہ گزارش سے گزار رہا ہوں جناب فضل بنارسی سے کیوار اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. بالکل تازہ کلام ہے. مطلب دیکھیں, مطلب بطور خاص کربلا کا ثواب ہے, کربلا کا ثواب ہے, جانے رباب ہے. کربلا کا ثواب ہے اکبر, جانے رباب ہے اکبر. شعر بطور خاص جس کو پڑھتے ہیں حسن یوسف بھی, جس کو پڑھتے ہیں حسن یوسف بھی, حسن کی وہ کتاب ہے. جس کو پڑھتے ہیں حسن یوسف بھی, حسن کی وہ کتاب ہے اکبر. اور یہ شعر بطور خاص کی جس پہ نازا ہے پھول اور کلیاں, جس پہ نازا ہے پھول اور کلیاں, وہ اکیلا گلاب ہے اکبر. جس پہ نازا ہے پھول اور کلیاں, وہ اکیلا گلاب ہے اکبر. کربلا کا ثواب ہے اکبر, جانے رباب ہے اکبر. جس کو پڑھتے ہیں حسن یوسف بھی, حسن کی وہ کتاب ہے اکبر. اور شعر بطور خاص کی اپنے سینے سے توڑ کر بچی, اپنے سینے سے توڑ کر بچی, جنگ میں کامیاب ہے اکبر. اپنے سینے سے توڑ کر بچی, جنگ میں کامیاب ہے اکبر. اور شعر بطور خاص کی گر کو بیدار کر دیا تو نے, گر کو بیدار کر دیا تو نے, کہ عاصی انقلاب ہے اکبر. گر کو بیدار کر دیا تو نے, کہ عاصی انقلاب ہے اکبر. روز آتے ہیں عرص والے جہاں, روز آتے ہیں عرص والے جہاں, وہ تمہارا ہی باپ ہے اکبر. روز آتے ہیں عرص والے جہاں, وہ تمہارا ہی باپ ہے اکبر. آخری شعر بطور خاص کی چاند بھی چودھویں کا سرمایہ, چاند بھی چودھویں کا سرمایہ, وہ تیری آب و تاب ہے اکبر. چاند بھی چودھویں کا سرمایہ, چاند بھی چودھویں کا سرمایہ, وہ تیری آب و تاب ہے اکبر. جس پہ نازا ہے پھول اور کلیاں, وہ اکیلا گلاب ہے اکبر. سینا کی نوک پہ جا کر حسین کہتے ہیں, ایک ایک شعر بطور خاص کی سینا کی نوک پہ جا کر حسین کہتے ہیں, رہے گا اللہ اکبر حسین کہتے ہیں. شعر بطور خاص کی سینا کی نوک پہ جا کر حسین کہتے ہیں, رہے گا اللہ اکبر حسین کہتے ہیں. ہمارے ذکر پہ فتووں کے تیر برسائے, ہمارے ذکر پہ فتووں کے تیر برسائے, ہے وہ بھی سمر ستمگر حسین کہتے ہیں. ہمارے ذکر پہ فتووں کے تیر برسائے, ہے وہ بھی سمر ستمگر حسین کہتے ہیں. اور شعر بطور خاص کی تو آیا بعد میں جائے گا خلد میں پہلے, تو آیا بعد میں جائے گا خلد میں پہلے, گلے سے ہر کو لگا کر حسین کہتے ہیں. گلے سے ہر کو لگا کر حسین کہتے ہیں. اور یہ شعر
अलैहिस्सलाम के सामने की तुम्हारे हुस्न की अकबर लिखूं मैं क्या तारीफ, तुम्हारे हुस्न की अकबर लिखूं मैं क्या तारीफ, तुझे शबीर पैगंबर हुसैन कहते हैं। तुम्हारे हुस्न की अकबर लिखूं मैं क्या तारीफ, तुझे शबीर पैगंबर हुसैन कहते हैं। और आखिरी शेर बतौर कास्ती, मिले ना ऐसे किसी भी समा को परवाने, मिले ना ऐसे किसी भी समा को परवाने, चिराग सारे बुझाकर हुसैन कहते हैं। मिले ना ऐसे किसी भी समा को परवाने, चिराग सारे बुझाकर हुसैन कहते हैं। और एक कलाम और समाप्त फरमाने जिसकी रजीब है कि समेट के एक एक शेर और बड़े खास के नार सलवार का हुसैन का कतरा समेट के, मतलब और खास की हंसके गमे हुसैन का कतरा समेट के, हीरा इसे बनाएंगी जहरा समेट के। हंसके गमे हुसैन का कतरा समेट के, हीरा इसे बनाएंगी जहरा समेट के। हंसके गमे हुसैन तो है इतना कीमती, हंसके गमे हुसैन को है इतना कीमती, रुमाले फातिमा ने है रखा समेट के, रुमाले फातिमा ने है रखा समेट के। और ये शेर बतौर खास की, पैरा लगाओ घाट पे तुम लाख सामियों, पैरा लगाओ घाट पे तुम लाख सामियों, अब्बास लेके जाएगा दरिया समेट के। पैरा लगाओ घाट पे तुम लाख सामियों, अब्बास लेके जाएगा दरिया समेट के। इतना समंदरों में भी पानी नहीं मिला, शेर बतौर खास कहते ना, इतना समंदरों में भी पानी नहीं मिला, रखे हैं जितना उसके सकीना समेट के। इतना समंदरों में भी पानी नहीं मिला, रखे हैं जितना उसके सकीना समेट के। और तो दुर्रे नजब और खाके से पास साथ में कफन, शेर बतौर खास की दुर्रे नजब और खाके से पास साथ में कफन, मैं करबला से लाया हूँ क्या क्या समेट के। दुर्रे नजब और खाके से पास साथ में कफन, मैं करबला से लाया हूँ क्या क्या समेट के। करबो बला के वास्ते खालिक ने रख दिया, शेर बतौर खास की करबो बला के वास्ते खालिक ने रख दिया, अब्बास में अली का सरापा समेट के। करबो बला के वास्ते खालिक ने रख दिया, अब्बास में अली का सरापा समेट के। तो बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, रखते हैं मुफ्ती अपना मुसल्ला समेट के। बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, रखते हैं मुफ्ती अपना मुसल्ला समेट के। और आखिरी शेर बतौर खास काफिया बतौर खास सुना फरमाइए, अकबर तेरी निशानी मदीने में आके दे, अकबर तेरी निशानी मदीने में आके दे, रखे हुए हैं फातिमा सुगरा समेट के। अकबर तेरी निशानी मदीने में आके दे, रखे हुए हैं फातिमा सुगरा समेट के। जनाब फजल बनारसी साहब, मतलब नदीम असगर साहब कहते हैं, इस महीने की फजीलत क्या करे कोई रकम, इस महीने की फजीलत क्या करे कोई रकम, ईद का एक सिलसिला है खाने इमरान में, ईद का एक सिलसिला है खाने इमरान में। आ गए अब्बासो अकबर ज़ैनबो आबिद हुसैन, आ गए अब्बासो अकबर ज़ैनबो आबिद हुसैन, हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में, हो गई तैयार पूरी करबला शाबान में। इन्हीं मिसरों के ज़रिए साया गुजारिश गुजार रहा हूँ मोहम्मद हसन बनारसी के दीवार अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तकबाल में बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बाबा का जश्न हमारा बात पेश करता हूं। एक मरतबा बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ें। चार दूसरा मुलाज़ा ये है तमन्ना
ہے تمنا یہی ایک بار آپ کا 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 یا علی دیکھ لو بس دیار 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 آپ کا آپ کی شان میں کیا لکھے گا کوئی 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 ذکر کرتا ہے پروردگار آپ کا 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 نعرہ سلوات پڑھتے اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک پتلا چلتا شعر اللہ سکتا ایک کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں نہیں ہے علی اکبر کی طرح واہ واہ واہ. کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں کوئی دنیا میں نہیں ہے علی اکبر کی طرح جو نظر آئے جوانی میں پیغمبر کوئی دنیا میں نہیں ہے علی اکبر کی طرح میں ہوں عباس میں ہوں عباس نظر آتا ہو لشکر کی طرح اپنے سینے میں جگر رکھتا ہوں حیدر جگر رکھتا ہوں حیدر کی طرح نعرہ سلوات کہ بہتے دریا میں بہتے دریا میں اتر کر یہ کہا قاصی نے بہتے دریا میں
دھوکا یہ بھی شیر پتا رکھا کربلا والا کربلا والا پہ گریا نہیں کرتا وہ بشر کربلا والا پہ گریا نہیں کرتا وہ بشر اپنے سینے میں جو دل رکھتا ہے پتھر اپنے سینے میں جو دل رکھتا ہے پتھر کی طرح اپنے سینے میں جو دل رکھتا ہے پتھر کی طرح اور زیر خنجر بھی شہیدی نے ادا کی ہے نماز زیر خنجر بھی شہیدی نے ادا کی ہے نماز کوئی سجدانہ ہوا سجدہ سرور ہوا سجدہ سرور کی طرح توڑ دیتا ہے یہ میدان میں سینے سے سنا توڑ دیتا ہے یہ میدان میں سینے سے سنا جنگ لڑتا ہے جو عباس دلاور جنگ لڑتا ہے جو عباس دلاور کی طرح آخری شعر روز عاشورا یہی اثر کے لمحوں نے کہا روز عاشورا یہی اثر کے لمحوں نے کہا کون ہے اب جو آزاد علی اکبر کون ہے اب جو آزاد علی اکبر کی طرح اور مقام غازہ کون ہے اب جو آزاد علی اکبر کی طرح اور ایک قطرے سے رقم کیسے ہو تعریف حسن قطرے سے رقم کیسے ہو تعریف حسن
اکبر کی نعرہ صلوات محمد حسن مرحوم نیر سرسوی کے ایک بند سماعت فرما دیں. چاند بھی ان سے چمکنے کی اجازت مانگیں، چاند بھی ان سے چمکنے کی اجازت مانگیں، پھول بھی ان سے مہکنے کی اجازت مانگیں، پھول بھی ان سے مہکنے کی اجازت مانگیں، شیشہ عشق چھلکنے کی اجازت مانگیں، شیشہ عشق چھلکنے کی اجازت مانگیں، دل زلیخا کا دھڑکنے کی اجازت مانگیں، دل زلیخا کا دھڑکنے کی اجازت مانگیں. کربلا ہے یہ کوئی مصر کا بازار نہیں، حسن یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں، یوسف کا یہاں کوئی خریدار نہیں. انہی مصروں کے ذریعے سے گزار رہا ہوں. عرفان حیدری سے کیوار اپنا کلام پیش کریں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. پہلے دعا کرنے کی اور 4 مصروں سے کرتا ہوں کہ بولنے کے لیے الفاظ جو لب دیتا ہے، بولنے کے لیے الفاظ جو لب دیتا ہے، مانگ کر دیکھ لیا میں نے وہ سب دیتا ہے. بولنے کے لیے الفاظ جو لب دیتا ہے، مانگ کر دیکھ لیا میں نے وہ سب دیتا ہے. پوری دنیا میں اے غازی مجھے ہاتھوں کے بغیر تو مجھے دیتا ہے یا پھر میرا رب دیتا ہے. پوری دنیا میں اے غازی مجھے ہاتھوں کے بغیر تو مجھے دیتا ہے یا پھر میرا رب دیتا ہے. نعرہ صلوات. مولا عباس سے لینے کے لیے درس وفا، مولا عباس سے لینے کے لیے درس وفا، لب دریا یہ پہنچتی ہے عنایت کے لیے. مولا عباس سے لینے کے لیے درس وفا، لب دریا یہ پہنچتی ہے عنایت کے لیے. فکر کے ساتھ میری روح سفر کرتی ہے، کربلا روز یہ چاہتی ہے زیارت کے لیے. فکر کے ساتھ میری روح سفر کرتی ہے، کربلا روز یہ جاتی ہے زیارت کے لیے. ایک مطلب چند شعر کہ اللہ نے مطلب اور خاص اللہ نے اکبر تیرے چہرے کو بنا کر، اللہ نے اکبر تیرے چہرے کو بنا کر چوما ہے کئی بار محمد سے ملا کر. اللہ نے اکبر تیرے چہرے کو بنا کر چوما ہے کئی بار محمد سے ملا کر. اور کرنی ہے رقم آل محمد کی فضیلت، اللہ مجھے لفظ کی خیرات عطا کر. کرنی ہے مجھے آل محمد کی فضیلت، اللہ مجھے لفظ کی خیرات عطا کر. اللہ کی جنت کے ستارے ہیں وہ گوہر، اللہ کی جنت کے ستارے ہیں وہ گوہر، رومال میں زہرا نے رکھا ہے جو سجا کر. اللہ کی جنت کے ستارے ہیں وہ گوہر، رومال میں زہرا نے رکھا ہے جو سجا کر. رومال میں زہرا نے رکھا ہے جو سجا کر. دنیا کو وفاؤں کے اجالے کا تبرک، دنیا کو دنیا کو وفاؤں کے اجالے کا تبرک، شبیر نے بانٹا ہے چراغوں کو بجھا کر. دنیا کو وفاؤں کے اجالے کا تبرک، شبیر نے بانٹا ہے چراغوں کو بجھا کر. اے شکر کے سجدوں کرو سجاد کو سجدہ، اے شکر کے سجدوں کرو سجاد کو سجدہ، لے آئے ہیں زندہ سے یہ اسلام بچا کر. اے شکر کے سجدوں کرو سجاد کو سجدہ، لے آئے ہیں زندہ سے یہ اسلام بچا کر. منصف نہیں شبیر سا دنیا میں کوئی اور، منصف نہیں شبیر سا دنیا میں کوئی اور، مجرم کو کرے معاف جو سینے سے لگا کر.
صاحب میں بلا تاخیر گزارش گزار ہوں جناب عمران بنارسی سے کہ بار اپنا کلام پیش کریں استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علیکم۔ آسور سے مسجد میں یوں چلے علی اکبر، آسور سے مسجد میں یوں چلے علی اکبر، ہوتی ہے ادا آپ کی برائے علی اکبر۔ اللہ اکبر کی صدا سنتا ہوں جب جب، اللہ اکبر کی صدا سنتا ہوں جب جب، لگتا ہے کہ گونجی ہے صدائیں علی اکبر، لگتا ہے کہ گونجی ہے صدائیں علی اکبر۔ کہتا ہے مؤذن جب علی ولی اللہ، کہتا ہے مؤذن جب علی ولی اللہ، ہوتی ہے بہت اس پہ عطائے علی اکبر۔ وہ قوم کسی حال میں بوڑھی نہیں ہوگی، وہ قوم کسی حال میں بوڑھی نہیں ہوگی، جس قوم کو مل جائے دعائے علی اکبر، مل جائے دعائے علی اکبر۔ اللہ کے ساتھ اب بھی عزا میں ہے تیرا نام، اللہ کے ساتھ اب بھی ہے عزا میں تیرا نام، اب تیرا نام ہٹائے علی اکبر، اب کون تیرا نام ہٹائے علی اکبر۔ انداز جو دیکھا تو یہ کہنے لگی دنیا، انداز جو دیکھا تو یہ کہنے لگی دنیا، آمد کی ادا میں ہے ادائے علی اکبر، آمد کی ادا میں ہے ادائے علی اکبر۔ یہ سوچ کے میدان سے بھاگے تو ستمگر، یہ سوچ کے میدان سے بھاگے تھے ستمگر، عباس کے جیسی ہے وقائے علی اکبر۔ ہر ایک نے کہا خوب یہ جاگیر یہ تیری، ہر ایک نے کہا خوب ہے یہ جاگیر یہ تیری، ظاہر زمین پر تیرے آئے علی اکبر۔ یہ کہہ کے کیا کرتے تھے سفیر زیارت، یہ کہہ کے کیا کرتے تھے سفیر زیارت، ہے کون نبی جیسا سوائے علی اکبر، ہے کون نبی جیسا سوائے علی اکبر۔ لمحوں بکھر جائے گا یہ مصر کا بازار، لمحوں بکھر جائے گا یہ مصر کا بازار، پردے کو اگر رخ سے ہٹائے علی اکبر۔ عمران بنارسی صاحب ایک پیاسے نے فقط مشق بھری تھی اپنی، ایک پیاسے نے فقط مشق بھری تھی اپنی، سینکڑوں بار سمندر کو پسینے آئے، سینکڑوں بار سمندر کو پسینے آئے۔ مولانا رضی بسوانی صاحب کے ان مصروں کے ذریعے شاعر گزارش گزار اور محسن بنارسی سے کیوار اپنا کلام پیش کریں، ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ سب کی بات پیش کرتا ہوں اور یہ سے 4 چیزیں آگے کرتا ہوں۔ میدان حشر کا منظر پہ ایک بات کہ پردہ غیبت کا جب پردہ اٹھایا جائے گا، پردہ غیبت کا جب پردہ اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے روضہ زہرا بنایا جائے گا، غیبت کا جب پردہ اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے روضہ زہرا بنایا جائے گا، تو رو پڑیں گے حشر میں ہنستے ہوئے اہل عزا، رو پڑیں گے حشر میں ہنستے ہوئے اہل عزا، جب علی اکبر کو صغرا سے ملایا جائے گا، رو پڑیں گے حشر میں ہنستے ہوئے اہل عزا، جب علی اکبر کو صغرا سے ملایا جائے گا۔ اور ایک مطلب اور چند اشعار کے دیتے ہیں چمک ہیرو سے بڑھ کر علی اکبر، دیتے ہیں چمک ہیرو سے بڑھ کر علی اکبر، رکھتے ہیں ہتھیلی پہ جو کنکر علی اکبر، دیتے ہیں چمک ہیرو سے بڑھ کر علی اکبر، رکھتے ہیں ہتھیلی پہ جو کنکر علی اکبر۔ تو کیا حسن ہے کیا نور ہے کیا عشق ہے واللہ، کیا نور ہے کیا حسن ہے کیا عشق ہے واللہ، شبیر کی آنکھوں کا ہے منظر علی اکبر، شبیر کی آنکھوں کا ہے منظر علی اکبر۔ تو گم دیر تلک رہتی ہیں منظر میں نگاہیں، گم دیر تلک رہتی تھی منظر میں نگاہیں،
جاتے تھے جو رستے سے گزر کر علی اکبر بہتی تھی وہ منظر میں نگاہیں جاتے تھے جو رستے سے گزر کر علی اکبر تم جیت کے نیزوں پا نکل آئے بہت دور تم جیت کے نیزوں پا نکل آئے بہت دور تھک کر وہیں بیٹھے رہے خنجر علی اکبر تھک کر وہیں بیٹھے رہے خنجر علی اکبر تو اسلام بتا چاہیے کس کا تجھے سینہ بطور خاص کہ اسلام بتا چاہیے کس کا تجھے سینہ ہے شاہ کے لشکر میں 72 علی اکبر اسلام بتا چاہیے کس کا تجھے سینہ ہے شاہ کے لشکر میں 72 علی اکبر تو جب حسن کا چرچا کسی محفل میں ہوا ہے جب حسن کا چرچا کسی محفل میں ہوا ہے بے ساختہ آیا ہے زباں پر علی اکبر حسن کا چرچا کسی محفل میں ہوا ہے بے ساختہ آیا ہے زباں پر علی اکبر تو جھولے سے چلے جنگ کو ہاتھوں پہ پدر کی جھولے سے چلے جنگ کو ہاتھوں پا پدر کی میدان میں لگنے لگے اصغر علی اکبر جھولے سے چلے جنگ کو ہاتھوں پہ پدر کی میدان میں لگنے لگے اصغر علی اکبر تو محسن کے بھی اشعار کو وہ حسن عطا ہو محسن کے بھی اشعار کو وہ حسن عطا ہو سن کر کرے تعریف پیغمبر علی اکبر محسن کے بھی اشعار کو وہ حسن عطا ہو سن کر کرے تعریف پیغمبر علی اکبر اور ایک چند اشعار جلدی پیش کر دیتا ہوں کہ خطبے سے اپنے شاہ نے پتھر بدل دیا خطبے سے اپنے شاہ نے پتھر بدل دیا ہیرا بنا کے حور کا مقدر بدل دیا خطبے سے اپنے شاہ نے پتھر بدل دیا ہیرا بنا کے حور کا مقدر بدل دیا بھیجی فقیر شام نے فوجیں نہیں کہتے کوئی حسین نے لشکر بدل دیا فوجیں نہیں کہتے کوئی حسین نے لشکر بدل دیا تو نوکے قلم سے وار ہے ذکر حسین پر نوکے قلم سے وار ہے ذکر حسین پر اس دور کے یزید نے خنجر بدل دیا ذکر حسین پر اس دور کے یزید نے خنجر بدل دیا تو خود مشق میں سمانے لگی موج القما خود مشق میں سمانے لگی موج القما عباس نے مزاج سمندر بدل دیا عباس نے مزاج سمندر بدل دیا اور یہ شعر پڑھنے کے لیے بطور خاص میں علماء کرام کی موجودگی میں کہ خود مشق میں سمانے لگی موج القما عباس نے مزاج سمندر بدل دیا تو اس کو سزا ملے گی یقیناً امام سے اس کو سزا ملے گی یقیناً امام سے جن ذاکروں نے مقصد منبر بدل دیا سزا ملے گی جن ذاکروں نے مقصد منبر بدل دیا لعنت کا حق سمیٹ رہا ہے جہان میں جس نے علی کو چھوڑ کے رہبر بدل دیا سمیٹ رہا ہے جہان میں جس نے علی کو چھوڑ کے رہبر بدل دیا تو محسن منافقوں سے بچانے کے واسطے عمران نے رسول کا بستر بدل دیا محسن بخش اپنا معصوم پیش کر رہے تھے کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے کنکر جو میرے منہ کے نوالوں میں آ گئے سارے منافقین خیالوں میں آ گئے سارے منافقین خیالوں میں آ گئے زہرا کا در جلا کے ستم خود ہی پھنس گیا قاتل جو چھپ رہے تھے اجالوں میں آ گئے شمیم الہ آبادی کے مصروں کے ذریعے سایہ گزارش گزار ہماری جناب مولانا اکبر علی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات السلام علیکم سب سے پہلے آپ حضرات مبارک مولود مبارکباد پیش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیار سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شان مسلمات فرمانے کے تنور
مصطفیٰ ہر نور کے عنوان سے پہلے، نور مصطفیٰ ہر نور کے عنوان سے پہلے، یہی پہچان تھے رب کی ہر ایک پہچان سے پہلے، یہی پہچان تھے رب کی ہر ایک پہچان سے پہلے، انہی کے نور کو آدم نے دیکھا عرش اعظم پر، وجود پنجتن تھا خلقت انسان سے پہلے، وجود پنجتن تھا خلقت انسان سے پہلے۔ بلند ترین صلوات محمد بیعت کا گریبان کبھی چاک نہ ہوتا، بیعت کا گریبان کبھی چاک نہ ہوتا، بے شیر تیرا وار جو بے باک نہ ہوتا، بے شیر تیرا وار جو بے باک نہ ہوتا، بے شیر تیرا وار جو بے باک نہ ہوتا، گلزار نہ ہوتی کبھی نمرود کی آتش، گلزار نہ ہوتی کبھی نمرود کی آتش، گر صلب میں نور شہ لولاک نہ ہوتا، گر صلب میں نور شہ لولاک نہ ہوتا۔ ممدوح کے حوالے سے سماعت فرمائے کہ خوشبو کا تذکرہ ہے گلے تر کا تذکرہ، خوشبو کا تذکرہ ہے گلے تر کا تذکرہ، پھولوں کی ہے زبان پہ اصغر کا تذکرہ، خوشبو کا تذکرہ ہے گلے تر کا تذکرہ، پھولوں کی ہے زبان پہ اصغر کا تذکرہ، گردن ہی کاٹ لیتے سبھی مصر کی زنان، ہوتا کہ ان کے سامنے اکبر کا تذکرہ، گردن ہی کاٹ لیتے سبھی مصر کی زنان، گردن ہی کاٹ لیتے سبھی مصر کی زنان، ہوتا کہ ان کے سامنے اکبر کا تذکرہ، وہ خواب کیا کہ جو رہے تعبیر کے بغیر، مطلب سماعت فرمائیے گا کہ وہ خواب کیا رہے، وہ خواب کیا کہ جو رہے تعبیر کے بغیر، آئینہ آئینہ نہیں تصویر کے بغیر، وہ خواب کیا کہ جو رہے تعبیر کے بغیر، آئینہ آئینہ نہیں تصویر کے بغیر، ہم جی نہ پائیں گے غم شبیر کے بغیر، جگنوں کو دیکھا ہے کبھی تنویر کے بغیر، ہم جی نہ پائیں گے غم شبیر کے بغیر، جگنوں کو دیکھا ہے کبھی تنویر کے بغیر، بعد حسین ثانی زہرا حسین ہے، کرب و بلا ادھوری ہے ہمشیر کے بغیر، ادھوری ہے ہمشیر کے بغیر، فہرست کربلا کے شہیدوں کی ہے روا، کامل نہ ہوگی اصغر بے شیر کے بغیر، کامل نہ ہوگی اصغر بے شیر کے بغیر، لکھا کسی زمین کو معلّہ نہیں گیا، لکھا کسی زمین کو معلّہ نہیں گیا، بس یوسف حسین کی جاگیر کے بغیر، بس یوسف حسین کی جاگیر کے بغیر۔ جس شعر کے لیے میں نے یہ اتنے شعر پڑھے ہیں وہ سماعت فرمائیے گا، خطاباً شعر پیش کر رہا ہوں کہ لکھا کسی زمین کو معلّہ نہیں گیا، بس یوسف حسین کی جاگیر کے بغیر، ٹوٹیں گی تیر حلق سے سینے سے برچھیاں، ٹوٹیں گی تیر حلق سے سینے سے برچھیاں، ہوگی لڑائی تیغ و تبر تیر کے بغیر، کیوں بھاگتی ہے فوج عدو، سامنا کرے عباس رن میں آئی ہے شمشیر کے بغیر، سامنا کرے عباس رن میں آئے ہیں شمشیر کے بغیر، رسوا نہ ہوتا اپنے ہی گھر میں امیر شام، بیمار کربلا تیری تقریر کے بغیر، بیمار کربلا تیری تقریر کے بغیر، بیمار کربلا تیری تقریر کے بغیر، سجاد کے جلال سے مر جاتا امیر شام۔ بہت بڑا شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ سجاد کے جلال سے مر جاتا امیر شام، سجاد کے جلال سے مر جاتا امیر شام، لاتے جو قصر شام میں زنجیر کے بغیر۔
مجھے سیدہ اکبر میرا ہدف ہے یہ تشہیر کے بغیر جیسے مولانا اکبر علیہ السلام جو اپنا منظور نظرانے عقیدت پیش کر رہے تھے میں بلا تاخیر گزارش گزار ہوں حجت استاد محترم علی جناب مولانا ظاہر حسن صاحب قبلہ سے کی جلوہ افروز ممبر ہوں اور ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ سلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. گولگپا کی طرح منہ بنائے رہیں تو کیا سنیں لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الخير والإكرام على رسول الأكرم والكبير المشركين والمعتبين مولانا ومولا الكونين الدين الحسن والحسين بن القاسم محمد البيت الجميل الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين ولعنة الله إلى أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام شيعتنا خلقوا من طينتين الفاضل طينتنا يفرحون بفرحنا فرحنا ويحزنون لحزننا سواء چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے شیعہ خلق کیے گئے ہیں پیدا کیے گئے ہیں ہماری بچی کی طینت سے. طین مٹی کو کہتے ہیں یا وہ مادہ جس سے کسی شے کی تخلیق ہوئی ہو اسے طین کہتے ہیں. اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہے کہ اہل بیت مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں کہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہماری خلقت مٹی کی ہے کہ نوری ہے. شاید اس مٹی میں اللہ نے وہ تھوڑا سا نور رکھ رکھا ہو. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے وہ نوری طینت شاید یقیناً امام نے فرمایا کہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. یہ وہی نور ہے جو ہمارے اندر رکھا گیا ہے شیعوں کے اندر رکھا گیا ہے کہ جو محشر میں آیا ہوگا پیشانی سے اندر پیشانی چمکتی رہے گی. تو ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. اور اس پہ ایک شعر بھی جو ہے ملاحظہ ہو اگر تھوڑا سا باریکی شعر ہے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے خلق کیے گئے ہیں. تو عرض ہوا کہ جب ہوئی طینت فاضل کے معنی کی تلاش میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اب آگے بڑھ جاؤں شعر کی صورت میں. جب ہوئی طینت فاضل کے معنی کی تلاش تجھ سے اے خاک شفا خون کا رشتہ نکلا. جب ہوئی طینت فاضل کے معنی کی تلاش تجھ سے اے خاک شفا خون کا رشتہ نکلا. ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. ہمارے شیعہ ہمارے فاضل طینت سے خلق کیے گئے ہیں. صفت کیا ہے ان کی؟ یفرحون لفرحنا وہ خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی میں. وَيَحْزُنُونَ لِحُزْنِنَا اور وہ غمزدہ ہوتے ہیں ہمارے غم میں. یعنی لفظوں کو بدل کے کہہ دیا جائے ان کا غم ہمارا غم ہے ہماری خوشی ان کی خوشی ہے. یہ ہمارے شیعوں کی خاصیت ہے اور تقاضۂ محبت یہی ہے تقاضۂ عشق یہی ہے کہ معشوق کے غم میں غم اور معشوق کی خوشی میں خوشی منائی جائے. تب کہیں جا کے عشق کا معیار سامنے آتا ہے. اور اگر دیکھنا ہے کسی کو عشق کرنا سیکھنا ہے تو آگے ہم اسے سیکھیں. جوانوں کا مجمع ہے یہ عشق کی وادی میں اترے ہوئے انسان عام طور سے زمانے میں جو عشق رائج ہے وہ عشق نہیں ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے. جس میں جوان الجھ جاتا ہے یہ عشق نہیں ہوتا ہے کہ چال ہوتا ہے. عشق وہ ہوتا ہے جو انسان کو
کہ معرفت پیدا کرا دیتا ہے. اور اگر عشق انسان کو ہو جائے تو یہ عشق انسان کو بلندی تک لے جاتا ہے. اس لیے کہ اور حقیقی عشق کیا ہے؟ حقیقت میں عشق وہاں سمجھ میں آتا ہے جہاں اہل بیت کی محبت ہو، اس کے علاوہ عشق نہیں ہوتا ہے. اور عشق جب پاک ہوتا ہے تبھی عشق کہلاتا ہے. جب تک یوسف پہ زلیخا مر رہی تھی، زلیخا مصیبتوں میں گرفتار تھی، زمانہ سمجھ رہا تھا زلیخا عشق یوسف میں گرفتار ہے. وہ عشق یوسف میں گرفتار نہیں تھی، وہ ہوس پرستی میں گرفتار تھی. ہوس پرستی کو انسان عشق سمجھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی یہ عشق پاکیزگی میں تبدیل ہوا، اللہ نے جوانی پلٹائی، بڑھاپا ظاہر کر دیا. اللہ نے پاکیزگی میں بسر رکھا، یعنی جب معرفت کے ساتھ عشق ہوا، اللہ نے زلیخا کو وہ تمام مصیبتوں سے نجات دلا دی اور بڑھاپا دور کیا، پھر سے جوانی عطا کی. تو نفس پرستی اور ہے، عشق اور ہے. عشق اور ہے، نفس پرستی اور ہے. اگر انسان عشق اہل بیت میں کچھ قربان کرتا ہے تو انسان اور پاتا ہے. اور قربانی کا نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ پائے. یہ تو عام طور سے بات آئی ہے تو بیچ میں عرض کروں صلوات محمد علی محمد. ایک بات کہتے ہی کہ چلو امام مسجد بھی ہو جائے، بڑے دن سے میں کہنا چاہتا تھا بھول جاتا ہوں. عشق میں لوگ جان بھی دے دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کی محبت میں آ کے اپنی جان گوا دیتا ہے. دنیا کا بے وقوف انسان وہ ہے جو دنیاوی کسی محبت میں آ کے اپنی جان دے دیتا ہے. یہ جان دینے کے بارے میں سوچتا ہے. یہ عشق نہیں ہوتا، یہ شیطنت ہوتی ہے. عشق نہیں ہوتی ہے، شیطنت ہوتی ہے. اس لیے کیوں؟ جان وہاں دی جاتی ہے جب کسی کو بچانا ہوتا ہے. اپنے سے بڑے شے کو جب بچانا ہوتا ہے تب کہیں عاشق جان دیتا ہے. اور یہ بات کربلا والوں نے بتائی ہے. اگر اپنے معشوق کی اوپر جان فدا کر دی جائے تاکہ وہ بچ جائے، تب کہیں جا کے اسے درجہ ملتا ہے، اور ہی ملتا ہے. اور پھر یہ جان جو ہے، یہ موت جو ہوتی ہے، وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جاتی ہے. اب کربلا میں جو جان دینے کے لیے عاشقوں کا قافلہ آ رہا تھا، کربلا میں جو جان دینے کے لیے عاشقوں کا قافلہ آ رہا تھا، ان کو اسلام بچانا تھا اور اپنے محبوب کو اوپر اپنی جان فدا کرنی تھی. یعنی ان کا محبوب حسین ابن علی تھا. ان کا محبوب اور معشوق حسین ابن علی تھا. ان پہ جان فدا کرنی تھی. تو اللہ نے کہا تم جان فدا تو کر دو گے مگر تمہیں مرنے نہ دوں گا. حیات ایسی دوں گا کہ زمانہ آ کے خراج لے گا. کسی کو جو اوپر جو ہے جان جو ہے قربان کر دی جائے، یہ بے وقوفی ہوتی ہے. زمانے کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہوتا ہے جو سب سے بڑا بے وقوف ہوتا ہے. تو یہ بات بھی بیچ میں آ گئی تھی تو عرض کرو چونکہ جناب علی اکبر کی جو ہے شان میں محفل منعقد کی گئی تو کچھ نہ کچھ عرض بھی کر دیا جائے. لہٰذا اس چیز کو ہمیشہ سننا نہیں جاتا بلکہ نشر بھی کیا جاتا ہے. جو مجلسوں میں محفلوں میں تبرک مل جائے، یعنی فرامین اہل بیت کی روشنی میں، اسے دوستوں تک نشر کرنا بھی یہ اجر عظیم کا سبب بنتا ہے. صلوات ایک شعر اور جو ہے یاد آ رہا ہے، اسے بھی سنتے ہوئے چلیں کہ حسن لامحدود کی اور عشق، حسن لامحدود کی جس دم مشیت ہو گئی، حسن لامحدود کی جس دم مشیت ہو گئی، عشق کی خلقت ہوئی پیدا محبت ہو گئی. عشق کی خلقت ہوئی پیدا محبت ہو گئی. اور معرفت سے جب چکا وہ سجدہ معبود میں، عشق پنہا کی زمانے بھر میں شہرت ہو گئی. عشق پنہا کی زمانے بھر میں شہرت ہو گئی. تو حقیقی یہ عشق مجازی میں عشق حقیقی وہی ہے
جو آل محمد اور محمد سے کیا جائے، اگر اس نے عشق کیا جائے تو اللہ ان کے عشق میں انسان کو اوج دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اب اس عشق پہ اگر جان فدا کی جائے تو انسان کو حیات مل جائے گی، مر کے بھی وہ مردہ نہیں ہوتا۔ مال فدا کیا جائے تو اس مال میں اللہ برکت دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی اب اس عشق میں جو فدا کیا جائے، جو قربان کیا جائے، اللہ اس میں اضافہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہم جیسا خاطی انسان اگر عشق آل محمد میں مر جاتا ہے تو نبی نے کہا کہ تم مرے نہیں ہو، تمہیں شہید کا درجہ دیا جائے گا، اور حیات کی تمہارے دلیل یہ ہوگی قبر میں بھی تمہیں سنایا جائے گا اور سمجھایا جائے گا اسماء فہم کی صورت میں۔ ورنہ انسان زندگی میں نہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ جو ہے سمجھنے کی۔ تمہیں وہ شرف دیا آل محمد نے کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا ذہن کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہاں میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم جیسے خاطی انسان کا جب عشق محمد اور آل محمد میں مرنے کے بعد بھی ذہن کام کرتا رہتا ہے تو محمد کا ذہن کیسے بخار میں بے کام ہو سکتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتا ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس عظیم الشان شخصیت کی ولادت و باسعادت کی تاریخ اور ان کے مناسبت سے محفل آخر کلام اور دعا گو جنہیں علی اکبر کہا جاتا ہے۔ علی اکبر، میں اختلاف تاریخ میں جاؤں گا لیکن نام کی حیات طیبہ کو جو ہے پورا عرض کروں گا، مگر ایک بات عرض کروں کہ جناب علی اکبر سبھی سنتے رہتے ہیں، سیرت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں شبیہ ہے پیغمبر، شبیہ ہے پیغمبر۔ یہ واحد ذات ہے جو اپنی خلقت میں پیغمبر کی طرح ہے، نام میں علی کی طرح ہے، نام میں علی کی طرح ہے۔ یہ نام حسین ابن علی نے علی اکبر کا علی رکھ کے، یہ بھی اگر دقت کیا جائے تو ایک قسم کا تبرہ بھی ہے۔ کیسا لگتا ہوگا دشمن علی کو جب ہم صورت پیغمبر کو علی کے نام سے پکارا جا رہا ہو۔ جو علی کو رسول سے جدا کر رہے تھے، آج امام حسین نے اس نام کو اس ذات پہ منطبق کر دیا جو صورت میں نبی کی طرح ہے، نام میں علی کی طرح ہے۔ اب جب اسے علی کہہ کے پکارا جائے گا تو ان کو کتنا خلطہ ہوگا کہ دیکھنے میں رسول ہے، نام میں علی ہے، نام میں علی ہے۔ یہ علی اکبر علیہ السلام کی ذات والا صفات تھی۔ ایک بات اور ان کے حوالے سے، ان کے حیات تجربہ کے حوالے سے بات تمام کروں کہ جس طریقے سے، چونکہ خاندان سخاوت تھا نا، جس طریقے سے امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مشہور ہے، آتے تھے جناب علی اکبر کا بھی دسترخوان مشہور تھا۔ ایک عظیم الشان دسترخوان جناب علی اکبر لگاتے تھے اور آنے والے اس دسترخوان پہ بیٹھتے تھے اور کھاتے تھے اور لے جایا کرتے تھے۔ یہ جناب علی اکبر کا دسترخوان تھا جو بڑا وسیع و عریض تھا، اور اس سارا زمان جو ہے ساری زندگی دسترخوان چلتا رہا، اور بھوکے اور جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، ضرورت مند، مسافر، جو بھی ہوتا تھا، وہ جناب علی اکبر کے دسترخوان پہ آ کے فیضیاب ہوتا تھا۔ یعنی جناب علی اکبر نے بتایا کہ صورت میں رسول کی طرح ہوں، نام میں علی کی طرح ہوں، اور عمل میں جو ہے حسن کی صورت بھی نظر آؤں گا، کہ دسترخوان بھی لگاتا ہوا نظر آؤں گا۔ اور ایک بات اور عرض کروں، جوانوں کا مجمع ہے کہ جناب علی اکبر کو دیکھا ہوگا، جلالت سنی ہوگی، تمام طرف باتیں سنی ہوگی، لیکن ادب میں بھی وہ ممتاز شخصیت تھی۔ ادب میں وہ ممتاز شخصیت تھی۔ جس طرح کے لوگ مصاحب میں پڑھ بھی دیتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے ہم کلام، تو یہ مصاحب میں ہم کلام اگر علی اکبر کا ادب دیکھ لیا جائے، شاید وہ مصاحب جو ہے لوگ بھول جائیں گے کہ ایسا کبھی علی اکبر کہے نہیں سکتے تھے۔ میں اس مصاحب کی طرف نہیں لے کے آؤں گا۔ ادب میں وہ ممتاز شخصیت تھی کہ جب تک امام حسین علیہ السلام کہیں ہوتے تھے، علی اکبر ان کی موجودگی میں زانوں کو تہہ کر کے بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ احترام پدر میں شانہ جھکائے کھڑے رہا کرتے تھے جب تک حسین موجود ہوں۔
باپ کے احترام میں باپ کے پہلو نشین برابر میں کبھی بیٹھنا تو دور کی بات ہے، باپ کے سامنے وہ بیٹھتے بھی نہیں تھے، برابر میں بیٹھنا دور کی بات ہے۔ جناب علی اکبر پدر کے احترام میں کھڑے رہتے تھے۔ اب زمانہ اگر جناب علی اکبر کو پڑھتا ہے اور جناب علی اکبر قصیدہ سنتا ہے تو احترام علی اکبر کو بھی دیکھے کہ کس طریقے سے پدر کا احترام کرتے تھے اور کس طریقے سے جو ہے سخاوت کے مارکے میں جو ہے ممتاز شخصیتوں نے دیکھے اور انہیں جانے جناب علی اکبر سے خراج عقیدت لے، ان کے عمل کی صورت میں، ان کے کردار کی صورت میں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ بس اسی کے ساتھ دعا معبود ہمارے مختصر سے عمل کو بلند درجہ عطا فرما، یہ توفیق ہے کہ ہم بہتر سے بہتر طریقے میں جشن و محفل و مقاصدہ اور مجالس اعضاء کو اپنے اپنے وقت پر منعقد کریں۔ ہمیں توفیق تو اس جشن و محفل سے اور مجالس سے کچھ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے کردار کو سن کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معبود ہمارے تمام سیاحت کو معاف فرما، ہمارے عمل میں اور حسن عمل میں اضافہ فرما۔ معبود جواز محمد وعلی محمد جو پریشان ان کی پریشانی کو دور کر، گدائی فرما۔